السلام علیکم ارسلان، آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسٹیٹ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اکثر اوقات ہم اپنے جاننے والوں کو لے کے آتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے ایک پیغام جائے، ٹھیک ہے. زیادہ ہمیں کوئی فلسافیکل گفتگو بھی نہیں آتی، سیدھی سی بات کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے آئی ٹی سے کام شروع کیا، اور میں ایک سوال ایسے آپ پر کرتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر آپ کو زندگی میں 15-20 سال پیچھے لے جائیں تو کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں کرو گے؟ ذرا سوچ کے بتانا اور آہستہ بولنا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں اس وقت سوشل نہیں تھا. سوشل نہیں تھا؟ ناٹ سوشل. اچھا. میں کہ میری فل ہوتی تھی کہ میں گھر میں ہی رہوں. اچھا. اپنے گھر کی حدود میں، یا ایک دو اسپیسیفک جو تھے میرے، ان کے ساتھ میٹ اپ میرا تھا. تو سب سے بڑی چیز سوشل. اچھا، ایک بات یہاں پہ رکو. اچھا، یہ بڑی کنٹروورشل بات ہے، ٹھیک ہے. ہم جب پڑھتے تھے تو ہاسٹل میں بھی رہتے تھے، تو ہم کچھ سوشل تو بہت زیادہ تھے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ آج مجھ سے آپ پوچھو تو میں کہوں گا کہ یہ جو ہماری سوشیولوجی تھی اس نے ہمیں مروایا، ٹھیک ہے. لیکن کوئی چیز بھی فائنل نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انٹروورٹ بنا دیتی ہے نا اس طرح گھر میں رہنا، ٹھیک ہے. آگے چلیں. سوشل ہونا بہت ضروری ہے. میرے سوشل نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے اسکولنگ لائف، یونیورسٹی لائف میں بہت کچھ لیک کیا میں نے. ایون وین آئی واز ان یونیورسٹی، تو اس میں بھی میں نے جو ہاسٹل کا تھا تو اس میں بھی میں نے روم شیئر نہیں کیا تھا. میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا تھا کہ میں سپریٹ ہی رہوں گا میں، کیونکہ مجھے لوگوں سے انٹریکشن اتنا اچھا نہیں تھا لگتا. تو یہ کوئی خاص کسی ٹریننگ کی وجہ سے تھا یا آپ کے گھر کے ماحول کی وجہ سے تھا؟ یعنی ایسا کیوں ہو گیا؟ جو چیز میں نے نوٹ کیا نا، میں اپنے گھر میں اپنے چاچو وغیرہ سب میں سب سے بڑا ہوں میں بچوں میں. تو شروع سے میرے ذہن میں ایک چیز ڈل گئی تھی کہ آپ بڑے ہو، آپ نے یہ کرنا ہے، سیکریفائز کرنا ہے، اپنے خیال سب کا رکھنا ہے. تو وہ شروع سے یہ چیز ایک بندہ میرے اندر آ گئی. تو آٹومیٹیکلی پھر میری تعریف کرنی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے، باہر عام لوگوں سے ملتا نہیں ہے جس طرح اس وقت کے بچے ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کو یعنی پیرنٹنگ کی طرف لے کے جا رہے ہو سر. یعنی اگر میں نے آپ سے جو سوال کیا کہ اگر آپ کو پیچھے لے کے جائیں 15-20 سال، تو آپ اینڈ جو ہے وہ آپ کا جا رہا ہے، یعنی کیوں آپ کا جو ہے وہ پیرنٹنگ کی طرف ہے، یعنی گھر میں بچے کی پرورش کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. سر کچھ بیچ میں یہ بھی لا سکتے ہیں بیچ میں آپ، کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ پیرنٹس کا قصور ہے، وہ تو اچھا ہی کرتے ہیں. لیکن سر ایک ہوتا ہے جو بچہ خود اڈاپٹ کر لیتا ہے. میں نے اس چیز کو تب اڈاپٹ کر لیا کہ یہ چیز اچھی ہے کہ بھائی باہر نہیں نکلنا، ان جیسے اسپیسیفک ٹائپ جو لڑکے ہیں ان سے نہیں ملنا. تو اس چیز نے مجھے نا گھر میں کر دیا. پھر آگے سے پھر یہ ایک ورڈ سننے فیملیز کے ممبر سے بھی کہ فلاں کا بچہ تو بہت اچھا ہے، ارسلان بہت اچھا ہے، عام لوگ باہر نہیں نکلتا، گھر رہتا ہے، اسٹڈی کرتا رہتا ہے، انڈلج رہتا ہے. تو اس چیز نے مجھے نا سوشیلٹی سے دور کر دیا مجھے. اچھا، جو کہ ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے آپ کے کریئر کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا؟ سر کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں سر، کچھ حد تک، کیونکہ سر سوشل نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کافی کچھ لیک بھی کیا. میں نے کہ ہمارے گروپ ڈسکشن وغیرہ اس میں نے پھر سائڈ پہ ہو جانا، اور سوشل ہونے کی وجہ سے جو آپ کی لائف میں پازیٹیوٹی آتی ہے میں نے وہ بہت لیک کیا تھا اس میں. اچھا، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ جواب دو گے کہ مطلب 20 سال پیچھے اگر آپ کو لے جائیں تو جب آپ پڑھتے تھے اسکول کے اندر، وہاں پر کیا یعنی کون سے سبجیکٹس کو آپ نے کیسا پڑھا. اچھا یہ بتاؤ کہ میتھمیٹکس میں آپ کیسے تھے؟ میتھمیٹکس میں ایوریج تھا. ایوریج. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو بچہ میتھمیٹکس میں بہت اچھا نہ ہو تو یہ کوئی بڑی انکریجنگ سچویشن نہیں ہوتی. یعنی میرا اپنا خیال یہ ہے، اگر آپ مجھ پر میں غور کرتا ہوں تو میں میتھمیٹکس میں اچھا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. آج میں بیٹھ کر سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے تھا. اگر میں میتھمیٹکس میں بہتر ہوتا تو شاید نتائج بہتر نکلتے، ٹھیک ہے نا. میں بھی 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے گزارا ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز آپ کو نہ آتی ہو جو بڑی اہم ہے، لیکن اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے آج اگر آپ کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہو تباہی ہے. بالکل ایسا. تو میتھمیٹکس کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کیوں درمیانے تھے؟ سر وہ پھر وہی بات آ گئی، مائنڈ سیٹ. ہر انسان کا اپنا کیلیبر ہوتا ہے کہ کوئی میتھمیٹکس میں اچھا ہوتا ہے، کوئی کمپیوٹر میں ہو گیا، کوئی جنرل سائنس میں ہو گیا، کوئی آرٹس سبجیکٹ میں ہو گیا. وہ
تو سر میں اس وجہ سے نہیں تھا کہ شاید میرا مائنڈ سیٹ اتنا میتھ کے ٹورڈز نہیں تھا اتنا، یا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل مائنڈ جو ہوتا ہے سر، وہ میں اتنا ٹیکنیکل مائنڈ نہیں تھا میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میں میتھس میں کر سکتا. اس کے اپیرنٹ سر آپ دیکھیں اس کو، میری فزکس دیکھ لیں، اس میں بہت اچھا تھا میں. کیمسٹری ہے، کیمسٹری میں بہت اچھا تھا. لیکن فزکس اور میتھمیٹکس سے بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اسپیسیفکلی میتھس میں سر میں تھوڑا ویک. سر فزکس میں نا آپ کی تھیوریز آ جاتی ہیں، تھیورمز آ جاتے ہیں کچھ اس کے اندر ہیں ایکویشنز ہیں، بہت اسمال ایکویشنز ہیں جو آپ کی تھیوری سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو آپ کو مائنڈ کے اندر آ جاتی ہیں. میتھمیٹکس ٹوٹلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے، وہ ٹوٹلی میتھ بیس ہے، اس کے اندر ہیں ہی ایکویشنز، کوئی تھیوری کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے میتھ فزکس سے اس سینس میں ڈفرینٹ ہے. باقی فزکس ہو گیا، بایولوجی ہوگی، کیمسٹری ہوگی، وہ میری اچھی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ زبان کے بارے میں بتائیں کہ فرض کرو کہ یہ کتنی اہم ہوتی ہے، مطلب زبان فرض کریں اردو ہے یا انگریزی ہے، اس کو ہمیں کس حد تک سیکھنا چاہیے اور کس حد تک ہمیں یقین ہونا چاہیے اس میں دسترس کے لیے اس پر؟ سر لینگویج از موسٹ امپورٹنٹ. میں کہ اگر آپ کو کوئی بھی لینگویج نہیں آتی تو آپ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے کسی بھی فیلڈ میں. یہ بات تو ظاہر ہے. جی جی. چاہے آپ کی ایجوکیشن فیلڈ ہے، چاہے سوشل فیلڈ ہے، سوشل لائف ہے، کچھ بھی ہے، وداؤٹ لینگویج جو ہے نا یو آر زیرو. اب وہ چاہے اردو ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے کوئی بھی لینگویج ہو، لینگویج موسٹ امپورٹنٹ. اور لینگویج آپ کو سیکھنی بھی چاہیے. مگر اگر آپ کو اردو لینگویج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں ہم زبان کو سمجھاتے ہیں یا بتاتے ہیں اسی طرح جس طرح سیکھنا چاہیے یا سکھاتے ہیں؟ سر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اچھا، اور یہ ابھی کی بات کیا وجہ کیا ہے، مطلب اس بات کی کیوں اہمیت نہیں دی جاتی؟ جو میں سمجھتا ہوں اس بات کو اہمیت نہیں دی جاتی وہ یہ ہے کہ کچھ گھر سے جو ہے اس چیز کو ایمفسائز نہیں کیا جاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اچھی ایجوکیشن لے رہا ہے، شکر ہے، اچھے گریڈ لے رہا ہے. اچھے ایجوکیشن کا مطلب زبان تو ہے نا بہرحال، یعنی اچھی ایجوکیشن جو ہے زبان تو سکھاتی ہے. اسی طرف آ رہا ہوں. سر 4 ورڈ انگلش کے بولے نا، 5 ورڈ بولے نا انگلش کے، دس از ناٹ. نہیں وہ میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب سمجھ کی بات، کمپریہنشن کی بات کر رہا ہوں. سر میں نے کافی ایسے کیسز دیکھے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ان کو انگلش بہت آتی ہے، لیکن جب ایکسپریسنگ کی بات آتی ہے تو سر نہیں یہ بہت آنا اور نہ آنا کی چکر نہیں ہے. سر لینگویج کی ہی بات زبان کی سمجھ کی بات ہے نا یہ تو لینگویج کی انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے، چاہے اردو ہو چاہے انگلش ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کو ہم تھوڑی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے. ارسلان وی آر بیک اگین. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے پڑھا، آپ نے آنرس کیا اس میں آئی ٹی میں، ٹھیک، تو جو پڑھا آپ نے، کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ میکسیمم آپ نے اچیو کیا جب آپ کام کر رہے ہو، یا ایسا نہیں ہے؟ سر جو ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہے. میں نے اپنا میکسیمم جو ہے نا وہ اچیو نہیں کیا آئی ٹی میں. تو اس وجہ سے اب آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی؟ جی سر ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے پریشانی. تو کیا سمجھتے ہو آپ، مطلب کیا پیغام دینا چاہتے ہو کہ کس وقت ہم اپنے آپ کو احتیاط کریں تو ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ سر جو لائف میں میں نے ایکسپیرینس کیا اور جو میں آگے اب بھی دیکھ رہا ہوں، کنسسٹنسی جو ہے نا سر کسی بھی چیز کو لے کر وہ نہیں ہے. کنسسٹنسی کیا ہے؟ کسی بھی سبجیکٹ کو لے کر. اگر آپ آئی ٹی میں کوئی بھی ایک سبجیکٹ اسپیشلائزیشن آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کو کنسسٹنٹ ہونا ضروری ہے. ضروری ہے، بہت ضروری ہے سر. یہ کنسسٹنسی آپ کو آگے لے کے جاتی ہے آپ کو اینڈ پوائنٹ تک. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کو ڈٹرمن ہونا چاہیے کہ میں نے سیکھنی ہے. ویری مچ ڈٹرمن سر سیکھنی ہے اور چھوڑنی بھی نہیں ہے. چھوڑنی بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے کون سی چیزیں کر چھوڑی، ذرا ان کا نام. میں نے آئی ٹی میں پہلے پروگرامنگ اسٹارٹ کی. پروگرامنگ کی؟ جی سر. اور کتنے عرصہ کرتے رہے؟ میں نے لگ بھگ 1.5 سال کام کیا میں نے پروگرامنگ میں. اچھا کون سی لینگویجز میں کرتے تھے؟ سر میں نے یہ C++ تب یوز کی تھی میں نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری اوپس تھی وہ یوز ہوتی تھی بیچ میں پروگرامنگ میں. سی لینگویج بیسیکلی یوز ہوا کرتی تھی تب کی بات کر رہا ہوں. تو سر 1.5 سال کام کرنے کے بعد میرے مائنڈ کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملی. یہ سیٹسفیکشن آپ کیوں کہہ رہے ہو، مطلب یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو ڈٹرمنٹ ہونا چاہیے تھا، یعنی آپ نے اس پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا اور آپ نے نہیں کیا. اب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس صورتحال کو پیدا کر دیا؟ ہاں سر میں یہ بتاتا ہوں آپ کو. عوامل یہ تھے سر آپ کے جو ارد گرد کے سراؤنڈنگز ہیں نا وہ اس چیز پہ بہت میٹر کرتی ہے. اب جب میں پروگرامنگ کر رہا تھا، پروگرامنگ ایک ایسا سبجیکٹ ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے، وہ ٹائم لیتا ہے، اس میں آپ کو کافی ٹائم لگتا ہے کرنے میں، کسی بھی پروگرام کو تیار کرنے میں. اب جو ارد گرد میرے ساتھ جو لوگ تھے، جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا
وہ یہ تھا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, بہت ٹائم لگتا ہے, پتہ نہیں کب تک کتنی ہم پروگرامنگ کریں گے, لوگ پروگرامنگ کر کے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کی ایسی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی سوسائٹی کے اوپر ایک اس پر بات کر رہے ہو کہ یعنی آپ کی کمپنی اچھی ہونی چاہیے. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کے آس پاس بہت مثبت قسم کے لوگ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا, موسٹ امپورٹنٹ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے لوگ ہونے چاہیے. موسٹ امپورٹنٹ سر. اچھا چلیں, پروگرامنگ تو پھر آپ نے چھوڑ دی. جی سر. اس کے بعد آپ نے کیا اس کے کیا؟ بعد میں آ گیا پھر ہمارے ایس کے ڈیٹا بیس کی طرف آ گیا. میں نے ڈیٹا بیس پہ کام کیا, سیم یہی سینیریو میں نے فیس کیا. جب ڈیٹا بیس میں کام کر رہا تھا, جو وہاں کے لوگ پہلے کام کر رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ اس فیلڈ کو چھوڑنا شروع ہو گئے. ریزن یہی تھی. اچھا, یہ کوئی خاص جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں, یعنی خاص مطلب آپ کیا سمجھتے ہو کہ شہر میں بھی اسی طرح کی بات ہوتی ہے جیسے آپ کر رہے ہو یا نہیں؟ نو سر, مختلف جگہ میں نے پروگرامنگ کہیں اور کی, اور پھر ڈیٹا بیس ہے وہ میں نے کسی اور سٹی میں کی. سر ایسے لوگ بھی ہیں جو کام کنسسٹنسی سے کر رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ماحول کو اڈاپٹ نہیں کرتے, جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب ہم میتھس پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے یا سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے, لیکن اس وقت ہمارا پڑھانے والا یہ بات نہیں بتاتا کہ ڈیٹا کتنا اہم ہے. اگر آپ کو کسی بھی معاملے کا یا کسی بھی ایکسپیرینس کا یا کسی بھی ایکسپیریمنٹ کے اندر ڈیٹا آپ کو پتہ لگ جائے نا, تو آپ مار نہیں کھاتے, پھر آپ کافی سچویشن کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہو. لیکن ڈیٹا کی اہمیت اس وقت ہمیں بتائی نہیں جاتی جب ہم سائنس اور میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں. چلیں آگے آپ نے کیا کیا اور پھر اس کے بعد سر پھر میں آ گیا ویب ڈیولپمنٹ کی طرف. اس کو کیوں چھوڑا؟ سیم یہی سینیریو, اسی چیز کو فالو کر کے لوگ بھائی اس طرح سے لوگ اسکپ ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں. تو پھر آ کے نا شارٹ کورسز وغیرہ کچھ کیے میں نے, آٹو کیڈ میں نے کیا, اس میں میرا مائنڈ کو سیٹ ہوا. وہ ایک ڈیزائننگ کا کام تھا تو میرا اس میں مائنڈ سیٹ ہوا, میں نے اس پہ کافی آٹو کیڈ پہ کام کیا. اس کے بعد پھر ایک چیز گرافک ڈیزائننگ میرے سامنے آ گئی, میں نے اس کو دیکھا تو گرافک ڈیزائننگ ایک ایسا سبجیکٹ تھا جو مجھے کلک کر گئی مائنڈ کو میری. میں نے اس میں دیکھا بھی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں, چھوڑ بھی رہے ہیں, اپنی فیلڈ سوئچ بھی کر رہے ہیں, لیکن میں اسی فیلڈ میں ہی رہا, کیونکہ میری مینٹل سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ اس فیلڈ کے ساتھ ہو گئی تھی. اس کو پھر لے کے میں چلتا رہا, اور اب میں گرافک ڈیزائننگ کافی ٹائم سے کافی ٹائم ہو گیا مجھے, میں گرافکس کا ہی کام کر رہا ہوں. میں تو اب اسی چیز کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں میں, اور اسی میں مائنڈ میرا. پروگرامنگ زیادہ مطلب پروفیٹیبل ہے, فائدہ پہنچاتی ہے, یا گرافکس کے اندر کام کرنا آپ سر آن دا ہول دیکھا جائے نا تو جو پروگرامنگ ہے نا اس کا تو اور لیول ہے, کیونکہ وہ آپ کو بہت دیتی ہے آپ کو وہاں کی, لیکن اس میں سر آپ کو محنت, ٹائم بہت صرف کرنا پڑتا ہے, آپ کو بہت کچھ ٹائم سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دو چیزوں پر زور دے رہے ہو جو آپ نے نہیں کی, ایک تو وقت, ٹھیک ہے, اور ایک محنت. یعنی ہمیں یہ دو چیزیں کرنی چاہیے, ان کو ہمیں نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. ابھی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. بات ہے, بڑی فلسفے کی باتیں کر لی. آپ یہ بتاؤ کہ وہ بچے جو آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو آپ کیا کہو گے؟ میں تو سر یہی کہوں گا کہ اپنے اندر جو ہے نا کنسسٹنسی, یعنی پہلے سوچیں پھر کام کو شروع کریں, اور اس کے بعد اس کو چھوڑیں نہیں. ایسی بات سر, آپ نے جو کام کر لیا نا پھر اس کے ساتھ اسٹک ہو جائیں. اچھا, آپ اسٹک ہو جائیں گے, کیونکہ ہر سر آپ نے بھی لائف کی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہر جو آپ کام بالکل سر ایسی بات ہے. کیونکہ سر پہلے آپ مار کھائیں گے, آپ گریں گے, سنبھلیں گے, ایک وقت آئے گا آپ اس کو اچیو کر لیں گے. اور سر اس میں آپ کو جو ہے نا سکون بھی بہت ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ لوگ اسٹڈی کرتے ہیں, کوئی بھی کر کے اسٹڈی, ان کو کیسے بھی کر کے جاب مل جاتی ہے. ایک سر اس بندے کو جاب ملتی ہے, اور ایک بندہ جو اسٹرگل کر کے آیا ہوتا ہے اور وہ جاب اچیو کرتا ہے, دونوں کی مینٹالٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. مینٹالٹی میں فرق اس لحاظ سے کہ جو اس نے ڈگری حاصل کی اور جاب لگی, اس کے لیے جاب ایسے ہے جیسے بھائی میں نے ٹھیک ہے مل گئی. ایک جو محنت کر کے آئے گا وہ سر اس کو ایک تو دل سے بھی کرے گا, اور اس کے مینٹل سیٹسفیکشن جو بہت ہوگی اس کی. میں سر وہی بات کروں گا کہ آپ کوئی بھی کام کرو, مینٹل سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس چیز. یعنی جو آپ جو بھی کام کر رہے ہو وہ آپ کی ایک تو پسند کا ہونا چاہیے, تو بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے جو آپ کی پسند کا نہیں ہوتا, بٹ ایز اے پروفیشنل آپ کو کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو بہت بہتر کرنا پڑتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ ارسلان. آج کا پروگرام اس پہ ہم ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.